السلام علیکم۔ ایک میرا بہت بڑا شکوہ ہے والدین سے، اور جب میں ورڈ والدین کبھی بھی اپنی ویڈیو میں شامل کروں تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ میں والدین سمجھتا ہوں بچوں کے اس کے حقیقی والدین کو اور اس کے روحانی والدین کو، یعنی جو کہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ میری نظر میں جو والدین ہوتے ہیں، جتنا مقام ان کا ہے بچوں کی زندگیوں میں، استاد کا بھی اتنا ہی مقام ہے۔ اور بہت سارے معاملات میں استاد کا مقام، استاد کی اہمیت، استاد کی ویلیو حقیقی والدین سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں والدین کی، تو اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں اور اس میں والدین، حقیقی والدین بھی شامل ہیں۔ تو کیا والدین کبھی اپنے بچوں کے بارے میں، کبھی حقیقی زندگی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عملی زندگی کے بارے میں کیسے تیار کر رہے ہیں؟ کیا جو ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کیا جو ہمارے معاملات ہیں، کیا ان کو حقیقی زندگی کے لیے وہ تیار کر رہی ہیں چیزیں؟ اس کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ جو استاد ہے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ روزانہ وہ ایک سبق بچے کو پڑھاتا ہے اور اگلے دن اس کو سنتا ہے، وہ لکھواتا ہے؟ کیا استاد نے کبھی یہ سوچا کہ 20 سال بعد اس کی جو عملی زندگی آئے گی، کیا اس میں یہی پیٹرن ہوتا ہے زندگی کے مسائل کا؟ اصل میں جو تعلیم ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اس بچے کو پرابلم سالونگ آئے۔ ایک مسئلہ جس سے وہ پہلے آشنا نہ ہو، وہ اس کے سامنے آیا، اس نے مسئلے کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اپنی دماغی صلاحیت جو کہ بہتر پالش ہو جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس دماغی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو احسن طریقے سے اس نے حل کر دیا۔ یہ مقصد ہے تعلیم کا میری نظر میں۔ تو جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہو کہ بچے کو سبق آپ نے پڑھایا، لیسن پڑھایا، ساتھ میں اس کو نوٹس دیے، ساتھ میں اس کو گائیڈ بک لگوائی، ساتھ میں اس کو آپ نے ماڈل پیپرز لگوائے، ساتھ میں اس کو ساری آؤٹ لائن بتا دی کہ بیٹے یہ سوالات ہیں، یہ چیپٹرز ہیں، ان میں اس حصے میں سے اتنا جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ سوالات آئیں گے، یا ایک مخصوص سلیبس آپ نے اس کو پڑھا دیا، اس کے لیے اس کو تیار کر دیا، چاہے وہ آبجیکٹیو ہو چاہے سبجیکٹیو ہو۔ اب جب وہ مخصوص سلیبس کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کی ساری زندگی ایسے گزری، ایک مخصوص سلیبس پڑھ کے اسی میں سے امتحان کا پرچہ حل کرنے کے اہل ہو گیا وہ بچہ، جو کہ بہت سارے بچے اس اہل بھی نہیں بن پاتے۔ تو میں صرف اس بچے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں ابھی جو اس اہل ہو گیا۔ اچھا، وہ بچہ اپنے ٹیسٹ میں، پیپر میں، ایگزام میں بہت اچھا اس نے کر لیا، اس کو سولو کر لیا، اٹیمپٹ کر لیا، بہت اچھے نمبر حاصل کر لیے، لیکن اگر عملی زندگی کی بات کریں تو وہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں میں اس کسی مسئلے کے لیے پہلے ریڈی نہیں ہوا ہوتا جو مجھے فیس کرنا پڑتے روزانہ اٹھ کے، وہ چاہے زندگی میں آپ کی میرڈ لائف ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، ان سارے پہلوؤں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ آپ کو بتا کے آتا ہے کہ جی میں آنے والا ہوں تو آپ اس کی تیاری کر لیں جی پہلے ہی، آپ کے پاس جو نوٹس ہیں زندگی کے ان کو پڑھ لیں، تو اس میں سے آپ جو یہ والا مسئلہ میں اب آنے لگا ہوں تو آپ اس کا جواب پہلے تیار کر لیں۔ تو جب وہ مسئلہ آتا ہے کیا آپ اس کے لیے تیار ہوئے ہوتے ہیں پہلے ہی؟ یہ سوال میرا والدین سے بھی ہے، یہ سوال اساتذہ سے بھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمیں روزانہ ایسے کئی مسئلوں سے جو ہے وہ کئی مسئلوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا کہ جن کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہوتے، اور یہ والا سلسلہ جو ہے یہ آخری سانس تک جاری رہتا ہے، کیونکہ میں یہ سوالات 70 سال، 75 سال، 80 سال کے لوگوں سے بھی پوچھ چکا ہوں۔ تو سبھی کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں، عملی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ ہمیں بتا کے نہیں آتے، ان کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے ہوتے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہوتا ہے اور ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، اگلے دن دوسرا مسئلہ آ رہتا ہے، جب دوسرا حل کرتے ہیں تو تیسرا رہتا ہے۔ تو یہ مسئلے آتے ہی رہتے ہیں، یہ پرابلمز آتے رہتے ہیں، ہم ان کو سالو کرتے رہتے ہیں، اور جو بیٹا یا جو بیٹی ان مسئلوں کو حل کرنے کے قابل ہوگا وہی اصل میں سکون والی، چین والی زندگی گزارے گا۔ اور یہ سکون اور چین والی زندگی کا مطلب میرا یہاں یہ نہیں ہے کہ مسئلوں کے بغیر زندگی۔ سکون اور چین والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلے اس کی زندگی میں آئیں اس کو حل کرنے کے اہل ہو وہ بچہ، کیونکہ جب وہ اہل ہوگا تو یقیناً وہ ایک مسئلے میں اٹکے گا، ایک مسئلے میں پھنسے گا تو وہ اس کو حل کر کے آگے بڑھ جائے گا، پھر وہ مسئلہ آئے گا تو آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ
مجھے بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے تربیتی نظام میں۔ صرف تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں فارمل ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں گھروں کی تربیت کی بھی بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ تو ہم سبھی ذمہ دار ہیں اس میں، جو والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ پلان کر کے چلیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو آنے والی زندگی کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں اور ہمیں کیسے تیار کرنا چاہیے۔ وہ بالکل بے قصور ہے، ایک بیٹا یا بیٹی بالکل بے قصور ہے، کیونکہ وہ بلینک ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں۔ ہم والدین ہی ان کی زندگی میں ان کو سارے تصورات دیتے ہیں کہ انہوں نے کس معاملے میں، کس سچویشن میں کیسے چلنا ہے۔ ویڈیو لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میں کنوے کر پایا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔